سوال یہ ہے کہ لوگ دین سے کیوں دور ہیں، دین سے کیوں دور ہو رہے ہیں، کیوں دین سے بھاگ رہے ہیں، کیوں وہ اب صحیح طریقے سے اسلام پر چلنا نہیں چاہتے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دراصل لوگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، فرقہ بندی کی وجہ سے اور اس اشغال کی وجہ سے وہ اس کش مکش میں ہیں، آیا کہ ہم کس کو مانیں، کس کی مانیں، اور کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی چیز میں بھی تم میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر کوئی اختلافی مسئلہ آپ میں آ جاتا ہے تو اس کا حل صرف قرآن اور حدیث ہے، شریعت ہے۔ لیکن جس وقت ہم نے فرقہ بندی کی، گروہ بندی کی، تفرقہ بازی میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ بندی میں مت بٹو، یعنی فرقہ بندی چھوڑ دو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، قانون الہی ہے، قرآن کا قانون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ ہے دراصل شریعت۔ لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے تفرقہ بازی، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی کیا ہے، اور اسی طرح کوئی وہابی بن گیا، کوئی اسی طرح اہل سنت بن گیا، کوئی اہل الحدیث بن گیا۔ تو اس لیے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث پر چلیں اور تفرقہ بازی سے بالکل ہی دور ہو جائیں، صرف ایک اللہ کے جھکیں، ایک اللہ کو مانیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے بھی لوگ آپ سے دور جا رہے ہیں۔ جو بھی نیا بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کسی بھی مذہب سے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا بنوں، میں دیوبندی بنوں، میں بریلوی بنوں، اور پھر جب دیوبندی بن جاؤں اب عاشاتی بنوں، حیاتی بنوں، مماتی بنوں، کیا بنوں۔ اور جس وقت وہ بریلوی بنتا ہے تو اب سوچتا ہے میں قادری بنوں، نقش بندی بنوں، صیفی بنوں، سہروردی بنوں، میں اب کیا بنوں۔ تو یہ ہے، تو اس لیے مختلف قسم کے یعنی جو فرقے ہیں، اس وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اہل الحدیث بنتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ میں کون سا غرباء الحدیث بنوں، یا میں یوتھ فورس الحدیث بنوں، یا میں مرکز یعنی کہ مرکز الدعوہ کا بنوں، یا میں جمعیت الحدیث میں چلا جاؤں۔ تو پھر وہ مختلف فرقوں میں اب وہ سوچتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہوتا، کسی طرح سے بھی مطمئن نہیں ہو پاتا اگر صرف ایک قرآن پہ چلا جائے اور حدیث نبوی پر چلا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر کے مطابق چلا جائے۔ تو اس لیے ہم سے اپنے بھی دور ہو رہے ہیں اور غیر تو ویسے ہی ہم سے دور ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اگر چاہتے ہم لوگوں کو قریب کریں، لوگ ہمارے صف میں کھڑے ہوں، تو پھر قرآن اور حدیث کے مطابق چلو۔ یہ تفرقہ بازی، یہ فرقہ بازی، یہ گروہ بندی، یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے، بالکل شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر منع کر دیا ہے اور واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا فرقہ بندی میں مت پڑو۔ لہٰذا جو لوگ فرقہ بندی قائم کرتے ہیں، جو شخصیت پرستی میں پڑھتے ہیں، جو امام پرستی میں پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ جب تفرقہ میں پڑھیں گے تو پھر وہ کئی قسم کے گروپ قائم کریں گے اور ان گروپوں کی وجہ سے اسلام سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ علیکم بسنہ، میری سنت کو لازم پکڑنا، یعنی کتاب اللہ، پہلے کتاب اللہ ہے، اس کے بعد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پہلے کو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد میرا طریقہ ہے،
پھر جو خلفائے راشد دین کا طریقہ ہے اس کو اپنانا، یہ چیزیں ہیں اصل اسلام میں. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ دین صرف یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے ملیں، آپ کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، اور آپ چاہتے ہیں ہم میں اتفاق ہو، آپ چاہتے ہیں ہم مضبوط طاقتور بنیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر یہ فرقہ بندی ختم کرو، یہ گروہ بندی ختم کرو، یہ شخصیت پرستی ختم کرو، یہ اپنائیت جو کہتا ہے انسان کہ ہم ہیں، یہ ختم کرو. اس لیے قرآن میں بھی منع ہے اور شریعت اسلامیہ میں بالکل منع ہے، اور بالکل فرقہ پرستی بالکل حرام ہے. کوئی بھی فرقہ پرستی نہیں بنا سکتا، چاہے وہ کسی نام کی بھی کیوں نہ ہو. اس لیے قرآن اور حدیث، آپ مسلمان ہیں، مسلمان رہیں، مسلمان ہی بن کے رہیں. تو یہی ہے سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ